اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شے کی حقیقت اس کے اس وجود کی خصوصیت ہی ہوتی ہے جو اسے ثابت ہوتا ہے۔ بس وجود حقیقت والا ہونے میں اس شے سے زیادہ اول و اہم ہوا، بلکہ ہر شے سے زیادہ، جیسے سفیدی زیادہ سفید ہونے میں اس شے سے زیادہ اول و اہم ہے جو سفید تو نہیں لیکن اسے سفیدی عارض ہوئی ہو۔ بس وجود تو اپنی ہی ذات سے موجود ہوتا ہے، جبکہ وجود کے علاوہ تمام اشیاء اپنی ذاتوں سے موجود نہیں ہوتی بلکہ ان وجودات سے ہوتی ہیں جو انہیں عارض ہوتے ہیں۔ وجود ایک حقیقی امر ہے، یعنی ہر شے میں واقعی موجود ہوتا ہے، بلکہ ہر شے اسی کی وجہ سے موجود ہوتی ہے۔ یہ وجود حقیقی ایک ایسا امر ہے جس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک بالکل واضح، بیان اور بدیہی امر ہے، بلکہ اس کو ثابت کیا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ جس امر کے ذریعے خود اشیاء کا ثبوت دیا جاتا ہو، خود اس کا ثبوت کسی شے سے کیسے دیا جا سکتا ہے؟ وہ تو خود اپنے آپ کا ثبوت خود ہی ہے، کیونکہ وجود اپنی ذات سے موجود ہے، وہ ماہیات کی طرح کسی دوسری شے سے موجود نہیں ہے۔ ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وجود اگر ایک بیان اور ثابت شدہ حقیقت ہے تو وہ حسی ادراک سے جانا کیوں نہیں جاتا؟ بات دراصل یہ ہے کہ وجود حسی ادراک سے ماورائی حقیقت ہے، اس لیے ایک مخفی اور غیبی امر ہے، لیکن حسی قوا سے مخفی و غیبی ہونے کے باوجود وہ اپنے ہونے کی شہادت واضح طور پر دیتا ہے۔ ویسے تو ہر شے کی موجودگی، بلکہ انسان کی اپنی موجودگی بھی اس بات کی واضح شہادت دیتی ہے کہ ہر شے میں وجود موجود ہے، لیکن اس بات کی زیادہ وضاحت سامنے شکل میں دکھائی گئی دو ایسی اشیاء سے ہو سکتی ہے جن کے بارے میں ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ وہ دونوں اشیاء اپنے ہر معانی، مفہوم اور ماہیت میں ایک جیسی ہیں، لیکن ان دونوں کے ایک جیسے ہونے کے باوجود یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان دونوں میں سے شے الف ایک ایسا موجود ہے جو اپنی ذات میں شے بے ہرگز نہیں ہے۔ یعنی یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ دونوں اشیاء بالکل ایک جیسی ہیں، لیکن یہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ شے الف شے بے ہے یا دونوں ایک ہی ہیں۔ شے الف ہی ہے اور شے بے ہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شے الف ہر مفہوم میں شے بے جیسی ہی ہے تو وہ کون سی حقیقت ہے جو اسے شے بے کی موجودیت سے علیحدہ رکھے ہوئے ہے؟ یہ حقیقت سوائے وجود کے کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر شے کا وجود ہی ان میں سے ہر ایک کو ایک علیحدہ موجود اس بات کے باوجود کہ وہ دونوں ہر طرح سے ایک جیسی ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دونوں اشیاء زمان و مکان میں مختلف ہیں تو یہ بات صحیح ہے، لیکن زمان و مکان کسی بھی شے کے عارضی اور بالعرض خواص ہوتے ہیں، جبکہ یہاں سوال دونوں موجودات کے بالذات فرق کا ہے۔ یوں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شے الف شے بے اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ شے الف کا اپنا وجود ہے جو شے بے کے وجود سے بالکل علیحدہ ہے، یعنی دونوں اشیاء میں فرق اپنے اپنے مخصوص وجودات کی وجہ سے ہے، خواہ وہ ماہیات میں بالکل ایک جیسی ہی کیوں نہ ہو۔ یوں وجود اپنے ایک حقیقی امر ہونے کی خود شہادت دیتا ہے، تو گویا ہر شے میں اس کا وجود ہی حقیقت کی بنیاد ہے، اس کی ماہیت نہیں، کیونکہ کسی شے کی ماہیت تو وہ ہوتی ہے جو وہ کسی دوسری شے کے لیے ہو، جبکہ اس کا وجود ایک مطلق اور اصل حقیقت ہوتا ہے۔ اس بات کو زیادہ وضاحت سے سمجھنے کے لیے سامنے کی شکل پر غور کیا جا سکتا ہے، جس میں یہ واضح ہے کہ انسان کے لیے گلاب کی ماہیت اس حسی صورت سے پھوٹتی ہے جو اس کے ذہن میں بنتی ہے۔ دوسری طرف کسی اور حیوان، مثلا ایک خفاش جسے عام زبان میں چمگادڑ بھی کہتے ہیں، اس کے لیے تو اسی گلاب کی ماہیت اس سمعی صورت میں ہوگی جو اس خفاش سے خارج ہونے والی صوتی لہروں کی بازگشت ہوگی۔ یوں انسان کے لیے گلاب کی ماہیت خفاش کے لیے گلاب کی ماہیت سے بالکل مختلف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خارج میں جو گلاب ہے
وہ کیا انسان کے ذہن میں بننے والی صورت کے مانند ہے یا خفاش کے ذہن میں بننے والی صورت کی مانند؟ خارجی گلاب ان دونوں میں سے کسی کے بھی مانند نہیں ہے، کیونکہ انسان کے ذہن میں بننے والی صورت انسان کی ادراکی قوا کے مطابق بنی ہے، اور خفاش کے ذہن میں بننے والی صورت خفاش کی ادراکی قوا کے مطابق بنی ہے، جبکہ خارج میں پایا جانے والا گلاب کا وجود خارجی تو کسی بھی ادراکی قوا سے آزاد ایک حقیقی امر ہے، اور ملا صدرہ اسی بات پر زور دے رہے ہیں۔ لیکن اس مقام پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماہیت محض ذہن میں بنتی ہے اور خارج میں گلاب کی کوئی ماہیت ہے ہی نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خارج میں موجود ہر شے ہر دوسری شے کے لیے کچھ نہ کچھ حیثیت ضرور رکھتی ہے، اور یہی حیثیت اس شے کی دوسری شے کے لیے ماہیت ہے۔ مثلا آگ لکڑی کے لیے بلکہ اور بھی بہت سی اشیاء کے لیے ایسی شے ہے جو اسے کوئلہ اور راکھ بنا دیتی ہے۔ اب اگر آگ کا ادراک کوئی کرے یا نہ کرے خارج میں، تو وہ جلانے کا عمل بہرحال جاری رکھتی ہے۔ خارج میں ماہیت کے ہونے اور اس کے دیگر اشیاء کے حساب سے بدل جانے کو اس شکل سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس شکل میں شے بے کی ماہیت شے الف کے لیے تو بڑا ہونا ہے، کیونکہ وہ شے الف سے بڑی ہے، لیکن شے بے کی ماہیت شے جیم کے لیے چھوٹا ہونا ہے، کیونکہ وہ شے جیم سے چھوٹی ہے۔ یوں ماہیت خارج میں بھی ہوتی ہے اور دیگر اشیاء سے اپنے تعلق کی وجہ سے بدل بھی سکتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وجود ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس کی حقیقت کسی بھی دوسری شے کی وجہ سے مختلف نہیں ہو جاتی۔ اس مقام پر کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ خارج میں کسی بھی شے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا وجود اور دوسری اس کی ماہیت۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ خارج میں تو ایک ہی شے ہوتی ہے۔ شے میں وجود اور ماہیت کے دو پہلو ہونا تو محض انسان کی عقلی تحلیل کا نتیجہ ہے۔ ان دونوں پہلوؤں میں سے وجودی پہلو تو اصل حقیقت ہے، اور ماہیتی پہلو وہ پہلو ہے جس کی وجہ سے وہ شے کسی دوسری شے کے لیے کچھ ہوتی ہے۔ یعنی وجود تو اصل حقیقت ہوتا ہے، جبکہ ماہیات اس اصل حقیقت کا نتیجہ۔ اس تمام بحث سے بات یہی نکلتی ہے کہ حقیقت ہونے میں وجود کا درجہ کسی بھی ماہیت سے زیادہ اول اور اہم ہے، اس لیے کسی بھی شے کا اصل اور حقیقی پہلو اس کا وجود ہی ہوتا ہے، جبکہ اس کے اپنے ذاتی پہلو کی حقیقت کے لحاظ سے کچھ بھی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کو حقیقت تلاش کرنے کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ انسان کو اپنی روحانی ترقی کے لیے اپنی توجہ اشیاء کے وجودوں پر مرکوز کرنی پڑے گی، یعنی اشیاء کو وجود کیسے ملتا ہے، اس کے کیا کیا خواص ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انسان کو وجود کے متعلق یہ تمام حقائق ماہیات کی راہ ہی سے حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کے ذہن میں پہلے تو ماہیت ہی آتی ہے اور بعد میں وجود کی خبر ملتی ہے۔ اس حوالے سے ماہیت کی اہمیت کوئی کم نہیں ہے، کیونکہ انسان انہی ماہیات کے ذریعے ہی وجود کے بارے میں بہت سے حقائق تک پہنچتا ہے۔ خود وجود تو ایک غیبی حقیقت ہے، کائنات کی وہ غیبی حقیقت جہاں سے تمام صورتیں پھوٹ پھوٹ کر ظہور پذیر ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ وجود ہی ہے جو تمام صورتوں کو موجود کرتا ہے، مادہ تو محض انہیں قبول کرتا ہے۔ اسی بات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے جدید اور حالیہ ادوار کے زیادہ تر مغربی مفکرین اور فلسفی مادے ہی کو اصل حقیقت سمجھنے کی غلطی کر بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ مادہ جسمانی اشیاء کی وضاحت تو کرتا ہے، لیکن علمی، ذہنی اور عقلی معاملات کی وضاحت نہیں کر پاتا، جبکہ وجود جسمانی، علمی، ذہنی اور عقلی ہر طرح کے معاملات کی وضاحت ایک نظام کے تحت دے سکتا ہے، یہاں تک کہ حیات بعد ممات جیسے مسائل پر بھی روشنی ڈال سکتا ہے۔ یوں وجود کو حقیقت ماننا، بلکہ اصل حقیقت ماننا، اس کائنات اور اس زندگی کو سمجھنے کے لیے ایک زیادہ کلی نقطہ نظر رکھنا ہے اور ایک زیادہ روحانی طرز فکر ہے، خواہ وجود کی یہ حقیقت غیب ہی میں کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایمان بالغیب کی ترغیب دی گئی ہے۔